رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی. قرآن کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 15 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ رکھ رہا ہوں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت شروع کرتا ہے ان الساعۃ آتیۃ، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کہتے ہیں میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، چھپا ہوا. جبکہ سورہ غافر میں یہی اسی کے قریب ترین الفاظ ہیں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا. یہاں پہ کہا یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی، لیکن اس کے بعد اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. تو ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو میں چھپایا ہوا رکھنا چاہتا ہوں، لیکن دوسری جگہ کہتے ہیں اس میں آنے میں کوئی شک نہیں. ایک جگہ اس کو چھپنے کی اس کی بات ہو رہی ہے، ایک جگہ اس کی یقین کی بات ہو رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایک تو بات بڑی واضح ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے اندر یقین، اس کے اندر ایک زور نہیں ڈال رہے. تو اس لیے کہ یہاں پہ ایک پہلی تو بات ایک نبی سے بات ہو رہی ہے اور ایک رسول سے بات ہو رہی ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہاں پہنچا تو پکارا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب. تو ایک نبی کو تو یہ یقین دلوانے کی ضرورت نہیں نا کہ اس میں کوئی شک نہیں آنے والی. نبی تو اللہ کی بات پہ یقین کرے گا. جبکہ سورہ غافر میں جہاں پہ یہ بات زور سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں لا ریب فیہ، تو وہاں پہ ایسے ہٹ دھرم لوگوں سے بات ہو رہی ہے. اگر میں آپ کو پچھلی آیات دکھاؤں، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی اللہ کی آیت میں جھگڑے کر رہے ہوں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے. تو جن کے دل میں کبر ہے ان کو تو منہ پہ بتا دینا چاہیے نا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں. آئیے تم مانو یا نہ مانو، اس میں آنے میں شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. نہیں بھی مانو گے تو یقین زور سے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں آنے والی. ایک تو بات ہی. لیکن دوسری بات، اب بڑی خوبصورت بات یہ دیکھیں کہ جہاں پہ کہا جا رہا ہے میں اسے مخفی رکھنا، چھپا ہوا رکھنا چاہتا ہوں، اتنی خوبصورت بات ہے کہ کہانی میں یا اس صورت کے سیاق و سباق میں بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو چھپانے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ آیت نمبر 15 تھی. اگر میں آپ کو پچھلی آیات دکھاؤں، اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں اور زمین میں. ایک تو بات یہ کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں بھی نہیں، کچھ چھپی ہوئی بھی ہیں، لیکن اس کے آگے جو اللہ کہتے ہیں مالک ہے ان سب چیزوں کا جو زمین و آسمان میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان میں اور جو مٹی کے نیچے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں. اور اگلی آیت میں تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی بات کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. سیاق و سباق میں ایسی چھپی ہوئی باتوں کی بات اور ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جاتا اور زیادہ زبان کے مطابق بھی زیادہ مناسب کہا جائے کہ میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں. لیکن صرف زبان کے لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں، لنگوسٹکلی. سورہ غافر میں جہاں کہا جا رہا ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بالکل کوئی شک نہیں، وہاں پہ اللہ کی جو بالکل صاف اور واضح آیات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور صاف اور واضح باتوں کا آسمان میں اور زمین میں. یہ آیت نمبر 57 کا پیدا کرنا، آسمانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، یقین کی بات ہے. اور اس کے بعد بھی، اس آیت کے بعد بھی، آیت نمبر 59 کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بالکل واضح آیات، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، بالکل واضح چیز ہے، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، دن کو روشن کیا. اور پھر آگے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 64 میں وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، آسمان کو گنبد بنایا، جس نے تمہاری صورت بنائی ہے، بڑی عمدہ بنائی. سبحان اللہ. اور جس نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی. سبحان اللہ. ساری چیزیں واضح ہیں، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اس میں، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس میں آنے میں کوئی شک نہیں. اپنے ویسے بھی سیاق و سباق کے مطابق دونوں مناسب ہیں. سورہ طٰہٰ میں ایک نبی سے بات ہو رہی ہے تو اس کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں، جبکہ سورہ غافر میں ایسے ہٹ دھرم لوگوں سے بات ہو رہی ہے جن کے دل میں غرور اور کبر ہے، ان کو بالکل صاف صاف بات بتا دی کہ یقیناً آنے والا ہے. پھر سورہ طٰہٰ میں چھپی ہوئی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، جو زمین کے نیچے چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو چھپی ہوئی بات ہے. لہٰذا یہاں پہ اس سے مناسبت رکھتی ہے بات کہ یہاں پہ کہا جائے میں نے اس وقت کو مخفی رکھا ہے. جبکہ سورہ غافر میں واضح نشانیوں کی بات ہو رہی ہے، جو یہاں پہ زیادہ مناسب ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں آنے میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت چیز ہے یہ قرآن کے کلام، کس طرح اپنے سیاق و سباق کے ساتھ ہارمنی رکھتا ہے ایک. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر ہی کہ اللہ کی کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.